تھامسن جو انگریز مورخ ہے یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں دہلی گیا اور فوج کے کیمپ میں ٹھہرا تو مجھے خیمے میں گوشت کے جلنے کی بدبو محسوس ہوئی، اور جب وہ بدبو زیادہ پھیلی تو میں پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کر میں اپنے خیمے سے باہر نکلا اور پیچھے جو میدان تھا وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ 40 علماء کو چڈی پہنا کر جو ہے کھڑا کیا ہوا ہے اور تمام کے نیچے انگارے بچھے ہوئے ہیں۔ سن لینا بہت آسان ہے میرے بھائی، 40 علماء کو آپ کے انگاروں پر کھڑا کیا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم برٹش گورنمنٹ کے وفادار بن جاؤ، تمہیں ہم آرام والی زندگی عطا کریں گے، تمہیں حویلیاں دیں گے، تمہیں جو ہے عہدے دیں گے، اور تمہیں بڑی بڑی جاگیریں دی جائیں گی۔ تم بیوقوف ہو کہ تم آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہو، ابھی بھی ٹائم ہے تمہارے پاس، ابھی بھی وقت ہے کہ تم آزادی کے مانگ سے، آزادی کی جدوجہد سے توبہ کر لو۔ چنانچہ سب نے منع کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک ایک کو لایا جاتا اور وہاں انگاروں کا ڈھیر تھا، انگاروں کے ڈھیر پر جو ہے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے اور انگاروں کے ڈھیر پر اس کو لٹا دیا جاتا۔ تھامسن لکھتا ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ کون سا ایک آدمی، کوئی آدمی ایسا تو نکلے جو آزادی کے لیے توبہ کر لے، لیکن نہیں، 40 کے 40 علماء شہید ہو گئے انگاروں پر لٹانے کے بعد، ان کا دم نکل گیا، لیکن انہوں نے انگریز کی حکومت سے وفاداری کا نہ تو انہوں نے حامی بھری۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، مجاہدین آزادی کو جیلوں میں ڈال کر رکھا جاتا، برف کی سلی پر پوری رات لٹایا جاتا، بجلی کے جھٹکے دیے جاتے، انگاروں پر ساری رات لٹایا جاتا، اور ناخون کھینچے جاتے، اور کہا جاتا ہے کہ تم ملک کی آزادی کے لیے توبہ کر لو، جب تک تم برٹش گورنمنٹ کے وفادار نہیں بنو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہزاروں آدمی اسی طرح سے شہید ہو گئے، آج ان کے نام و نشان کا بھی ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہے۔ یاد رکھیے، جو نوجوان اپنے بزرگوں کو یاد نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد نہیں کرتے، ان کے مستقبل کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کے مستقبل کو تاریخ کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اسی جگہ سے گزر رہا ہے، اسی حالات سے گزر رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی دال روٹی کی اتنی فکر ہے بھی حقیقت بات ہے کہ مسلمان کو اس حکومت نے، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا یہ حکومت ہو، انہوں نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ آج مسلمان کو اپنی دال روٹی کی فکر ہے اور کوئی فکر نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو ان چیزوں سے نکل کر باہر آنا ہے۔